صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بالخصوص پہلی وحی اور غار حرا، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے اسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک الغفارو، بہت زیادہ معاف فرمانے والا، گناہوں کی بخشش فرمانے والا۔ تو اس اسم مبارک کی بہت برکتیں ہیں، چند ایک برکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یا غفارو، جو شخص یا غفارو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کی مداومت کرے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کے نفس کی بری خواہشات دور ہوں گی، یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو اغفر لی ذنوبی، یا غفارو اغفر لی ذنوبی پڑھے گا، یعنی اے معاف فرمانے والے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و مغفرت کا امیدوار بنے گا۔ اسی طرح جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفارو اغفر لی ذنوبی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے زمرے میں سے داخل فرمائے گا جن پر اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت، فضل، کرم فرمائے گا، بخشش فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا غفارو کو جمعۃ المبارک کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا یا غفارو یا غفارو، تو اس کے لیے مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، تنگی اس کی ختم ہوگی، اور بے گمان اسے رزق ملے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو غصہ کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے، غصہ کرنے والوں کے لیے یہ اسم مبارک یا غفارو پڑھا جائے، اور وہ خود بھی پڑھیں تو ان کا غصہ زائل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے اموال میں، مال و منال میں اضافہ چاہتا ہو، مال و دولت میں، تو وہ اسم مبارک یا غفارو کا کثرت سے ورد کرے، انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس کے اموال اور مال و منال میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اور وہ بے اولادی کے باعث غمگین رہتا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا غفارو کثرت سے پڑھتا رہے، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس کی بے اولادی کا غم دور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ اسماء مبارکہ ان کا ورد کیا جائے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کے باعث فقر و فاقہ کی تکلیف سے دوچار ہے، افلاس کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، اور کھانے پینے کے معاملات، اس حوالے سے بھی فقر و فاقہ اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا غفارو اس کا بکثرت ورد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس پر رزق کی فراخی کے دروازے کھول دیں گے، اس پر رزق کی فراخی کے دروازے کھل جائیں گے، رزق وسیع ہو جائے گا اور اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا غفارو اس کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اس کی ہر مراد پوری ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا پائے گا، اور جو طلب کرے گا اسے وہ حاصل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا غفارو کا بکثرت ورد کرے گا تو وہ توبہ اور استغفار کا طالب ہوگا، مغفرت الہی کا طلبگار بنے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، گناہ پھر کم ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر بھولے سے کوئی خطا سرزد ہو بھی گئی تو فوراً توبہ استغفار کرتا رہے گا۔
یعنی یا غفارو کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بحیثیت انسان اگر خطا کر بھی بیٹھا تو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یوں یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک بڑی رحمتوں برکتوں والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور مقدمے میں راضی نامہ کر کے تصفیہ کر لینا چاہتا ہے، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ نہیں مان رہا، تو پھر ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا غفارو پڑھے اور پھر دعا کرے، انشاءاللہ اس کا مقصد اسی وقت اسے حاصل ہوگا اور فریق ثانی خود اس سے راضی نامے اور تصفیہ کے لیے بات کرے گا۔ اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا تو دیگر رحمتوں برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے آثار ظاہر ہوں گے، ہر تنگی ختم ہوگی اور بے شمار رزق حاصل ہوگا۔ یہ چند ایک برکتیں ہیں، آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا غفارو اس کو، اور اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ کو بتائیے، ان تک یہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور ہمیں مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، غار حرا پہلی وحی، قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، شان، فضیلت، قرآن کا لفظی معنی ہی یہی ہے، وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب مقدس ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہی پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کو سبھی نے تسلیم کیا ہے، باقاعدہ سروے کروانے کے بعد بھی، اور اس پر ریسرچ ہوئی تو غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تمام صحائف اور کتب سماویہ میں سب سے آخری کتاب ہے، سب سے آخری آسمانی کتاب، جو سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل ہوئی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد تا قیام قیامت کوئی اور نیا نبی، کوئی نیا رسول کسی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 کا خاص طور پر فرمایا کہ 30 ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور فرمایا کہ حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی یا بعدی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں ہی ہادی ہوں، ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں، میرے ہی ذریعے اور وسیلے سے اب تا قیام قیامت لوگوں کو ہدایت عطا ہوگی، اور جو مجھ سے پھر جائے گا، یعنی ختم نبوت، ختم رسالت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، وہ ہدایت نہیں پا سکے گا، وہ پھر گمراہ ہوگا، اور جو ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان ہی نہیں ٹھہرتا، مسلمان ہی نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہدایت ہے۔ اب کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہونا پڑے گا اسے، اور ہدایت چاہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو آخری کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اسی سے رہنمائی حاصل کرنا پڑے گی۔ اور اگر کوئی ہدایت کا طالب ہے تو دین اسلام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیمات لائے ہیں، اسی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا ذاتی نام قرآن ہے، قرآن مجید میں بھی یہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ قرآنا عربیہ فرمایا، بے شک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا
اور عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اور پھر یہ بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور پھر فرمایا انزلنا علیک القرآن، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن کا نام جن پر نازل ہوا، ساری چیزیں اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر موجود ہے۔ کس ماہ میں نازل ہوا، کس رات میں نازل ہوا، اس کا ذکر بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا۔ اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اور پھر فرمایا انہ نزل علی قلبک، انہ نزلہ علی قلبک، ہم نے اسے جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے قلب پر نازل کیا، یعنی اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی قرآن کا نزول ہوتا۔ اور پھر فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے حوالے سے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے ہر حوالے سے حفاظت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یہ بھی حفاظت کے ساتھ ہوئی، درست ترتیب ہوئی، الفاظ ان کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی، معنی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی۔ تو اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہاں تک ارشاد فرما دیا سورہ قیامہ میں کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ بے شک اس قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنا اور اسے پڑھانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھے جانے کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، جبریل امین علیہ السلام اس کا واسطہ بنے۔ تو اللہ فرما رہا جب ہم اسے پڑھیں تو پھر آپ اس کے پڑھے جانے کی طرف متوجہ رہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر بعد میں اس کی وضاحت بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وضاحت، قرآن مجید کی آیات بینات، ایک آیت مبارکہ دوسری آیت یا دوسری آیات بینات اس کی وضاحت فرما رہی ہوتی ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب قرآن بھی وحی ہے، آقا کریم کا فرمان بھی وحی ہے، فرق صرف اتنا ہے قرآن مجید فرقان حمید وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ وحی غیر متلو، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو پھر اللہ رب العزت کے ان فرامین مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس کتاب مقدس کا نام بھی اللہ نے رکھا، نازل بھی اللہ نے یہ کتاب مجید جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نازل بھی خود اللہ نے فرمائی، اپنے فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا، اور پھر لوح محفوظ میں بھی یہ درج ہے، محفوظ ہے، اور پھر اس کا جمع کرنا، اس کی تدوین، اس کا پڑھانا، اس کی وضاحت یہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لی۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب، تدوین، اس کی حفاظت، سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید، اور جب اللہ جس چیز کی حفاظت فرمانے والا ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی جب اللہ حفاظت فرمانے والا ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کے کسی حرف، کسی لفظ، کسی زیر زبر میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کا شائبہ ہی نہیں کیا جا سکتا، شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات لوگ اس حوالے سے غیر مسلم بھی اور دیگر لوگ مستشرقین اور قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض اٹھانے والے اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی ہے تو وہ تو اس پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے کلام پر مکمل ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ نے جو یہ واضح طور پر فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہاں غیر مسلم مستشرقین جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہی آیات بینات اور دیگر آیات بینات میں وضاحت کے ساتھ اعتراضات کے جوابات ارشاد فرما دیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لیکن ہمارے امت مسلمہ میں آج بھی اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
تو اس انتشار سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر مکمل ایمان لایا جائے۔ یہی ایمان کے لیے لازمی ہے۔ اور جو قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرتا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر ایمان نہیں لاتے اور تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، تو پھر ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو جو پہلی وحی جب اس کا نزول ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ غار حرا میں جبل حرا جسے جبل نور بھی کہتے ہیں، اس پہاڑ پر تشریف لے جایا کرتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارکہ ظاہری عمر مبارکہ جو ہے وہ 40 برس تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور پھر اس موقع پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات بینات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اقرأ، آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور حقیقت بھی یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یا میں عام انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے پڑھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان آیات بینات سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ فرماتا ہے الرحمن، وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یہاں پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، تو علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم سکھایا کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ خلق الانسان، انسان کو تخلیق فرمایا، علمہ البیان، اور بیان کا علم عطا فرمایا سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اب علم القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی بھی انسان کے شاگرد نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود تمام علوم، اور قرآن مجید فرقان حمید ان تمام علوم کا منبع ہے، ان تمام علوم کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، وہ خود اللہ رب العزت نے سکھایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر 3 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اقرأ، تو آپ نے فرمایا، تینوں مرتبہ فرمایا ما انا بقارئ۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اپنے سینے سے لگایا، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے کے ساتھ، جمے ہوئے خون کے ساتھ، علق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور پھر اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب ہی عزتوں والا ہے، سب سے اکرم ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، یہ بھی آگے فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم، وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ یہ سارا، یہ پہلی وحی، اس کا معنی اور مفہوم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لائے تو زملونی فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھائیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر جو ہے وہ پیش کی۔ اس پہلی وحی کے نزول سے پہلے احادیث مبارکہ کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید البشر بھی بنایا، تمام انسانوں کے سردار، اور نور بھی بنایا، اور ایسا نور کہ نوریوں کے سردار بھی آپ کے غلام ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ اور پھر جہاں نوریوں کے سردار رک جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر، اس سے بھی آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، یعنی نوریوں کے سردار کے بھی سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نورانیت ایسی اعلیٰ و عرفہ، اور بشریت بھی اعلیٰ و عرفہ کہ کسی عام انسان کی طرح نہیں ہے، سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مزید اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمتیں تھیں۔ شق صدر کا معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس کو مزید کامل حکمتوں سے، نورانیت سے بھرا گیا، تاکہ پہلی وحی کا جو بار ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متحمل ہو سکیں۔ تو پھر حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے عزت اور تکریم والے ہیں، نور والے ہیں، سارے یہ معاملات، یہ سارے اوصاف حاصل ہیں، لیکن بالخصوص دوبارہ یہ عمل ہوا۔ اور شق صدر کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ 3 سے 4 مرتبہ شق صدر واقع معراج سے پہلے بھی ہوا، بچپن میں بھی ہوا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو منتخب فرمایا، اس میں بھی علماء نے پھر چند حکمتوں کا ذکر کیا کہ یہ غار جو ہے، اس کا غار حرا کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف تھا، اور پھر اس میں تنہائی بھی میسر تھی، اور تھوڑا سا یہ مکہ مکرمہ سے دور بھی تھا، شور و غل کا بھی معاملہ نہیں تھا، تنہائی بھی تھی، اور پھر ایسی جگہ پر، مقام پر موجود تھا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت بھی وہاں سے ہوتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی 3 وجوہات، خاص طور پر ان کے باعث اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، علماء نے جن حکمتوں کا ذکر کیا، تنہائی اور کعبۃ اللہ واضح نظر آ رہا ہے، مکہ مکرمہ سے تھوڑی سی دوری جہاں شور و غل نہیں ہے، کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہاں تشریف لایا کرتے، کئی راتیں قیام فرمایا کرتے، کئی دن قیام فرمایا کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوتا، جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لے جایا کرتے، دوبارہ کھانے پینے کا سامان لے آیا کرتے۔ بعض اوقات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حاضر ہوتی، وہ کھانے پینے کے انتظام اور سامان لے کر آتی، انتظام کرتی۔ تو بہرحال غار حرا جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا بہت ہی مبارک، باعظمت اور فضیلت والا مقام ہے، مقدس مقام ہے۔ آج بھی امت مسلمہ، مسلمان اس غار کی زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور پھر برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو چیزیں، جن چیزوں کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جن مقامات کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ مقامات بھی بابرکت ہو جاتے ہیں، وہ بھی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صفا مروہ کو سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا ان سے نسبت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے سعی کا حکم دے دیا، یعنی وہاں پر دوڑتے ہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، مقام ابراہیم کے بارے میں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کو مصلی یعنی عبادت کی، نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔ اور مقام ابراہیم کی زیارت کرتے، حجر اسود جنت سے پتھر آیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوما اس کو، تو وہ ہمارے لیے بھی قابل تعظیم ہو گیا، اللہ کی نشانیوں میں سے بن گیا، ہم اس کو چومتے ہیں۔ کعبۃ اللہ اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے تعمیر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ بظاہر وہ پتھروں سے ہی بنا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام نے تعمیر کیا، قبلہ بن گیا، کعبہ بن گیا، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے وہ عظمت اور شان والا مقدس مقام بن گیا۔ تو یہ ساری نسبتیں اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کاملین سے جن چیزوں کو بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض ایسی بابرکت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگتی ہے تو بینائی حاصل ہو جاتی ہے، حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں،
تو یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے قرآن مجید میں، پھر احادیث مبارکہ میں ان کے ذکر ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں وہ اللہ کے پیاروں کی نسبت کے ساتھ وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ غار حرا کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں، مسافت کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ 4 گز لمبا ہے یہ غار، 2 گز چوڑا ہے، اور مکہ المکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 4 سے 5 کلومیٹر۔ اور پھر اب چونکہ مکہ المکرمہ پھیل چکا ہے تو اب یہ بالکل مکہ المکرمہ کی حدود میں آ چکا ہے، اس کے قریب ہے۔ اور غار حرا جس پہاڑ پر واقع اسے جبل حرا بھی کہتے ہیں، جبل نور بھی کہتے ہیں، نور والا پہاڑ۔ اور اس میں جو علماء ہیں انہوں نے مختلف چیزیں لکھی۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی، تو اس لیے یہ جبل نور بن گیا، نور والا پہاڑ بن گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ کوہ طور پہاڑ کا یہ ٹکڑا ہے، جب وہ پھٹا تو یہ ٹکڑا یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے موجود ہوا، یہ بھی بات ہو سکتی ہے بالکل۔ اور پھر یہ وہ غار ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمانے لگے تو پھر اس غار نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی۔ مکاشفۃ القلوب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے پاس تشریف لے آئیے۔ تو یوں غار ہوں، پہاڑ ہوں، یہ چیزیں بھی کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے، حتیٰ کہ محبت بھی رکھتی ہے۔ اسی طرح جبل احد کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرما بھی دیا تھا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں بھی 3 دن 3 راتیں قیام فرمائیں، وہ بھی بابرکت ہو گیا۔ اب علماء اس بارے میں لکھتے ہیں کہ غار ثور بھی بڑا برکتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ غار حرا اس کو زیادہ فضیلت اور برکتیں حاصل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا تو اس کو بھی بابرکت بنا دیا، فضیلت والا بن گیا وہ۔ اور غار حرا میں زیادہ عرصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے، اس لیے غار حرا جو ہے یہ مزید برکتوں والا ہے۔ اور پھر امام عبداللہ بن محمد قرشی مرجانی علیہ رحمہ یہ انہوں نے مواہب اللدنیہ میں مختلف غار حرا کی برکتیں، فضیلتیں بیان کی ہیں، خصوصیات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غار حرا کی طرف آنے والا جب اس پہاڑ پر جبل حرا پر چڑھتا ہے، جبل نور پر چڑھتا ہے، تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یہ جبل حرا ہے، غار حرا والا پہاڑ ہے، جبل حرا، جبل نور۔ اور انہوں نے لکھا کہ اس غار میں ظہر کے وقت دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آواز دی جاتی ہے کہ جو شخص ہم سے دعا کرتا ہے ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، فضیلت والے مقامات، ان پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ حرا میں، غار حرا میں اور جبل حرا میں نور الہی کا مرکز قائم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے اور لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے اوپر ٹھہرنا بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، تو پھر آپ کا محبوب عمل تھا، تو ہمارے لیے بھی یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، پیارا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ٹھہری، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اس پہاڑ کو حاصل ہیں، اس غار کو حاصل ہیں، تو ہم ان برکتوں سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو بار بار مکہ المکرمہ میں حج اور عمرہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار مدینہ طیبہ بادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم وہاں پر غار حرا میں بھی حاضر ہوں اور یہ برکتیں بھی سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو یہ تمام سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا فوزیہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں لقمان بھائی آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے شکریہ۔ آپ کا سوال انہوں نے پوچھا کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔
اور کہتے ہیں کہ اس دن کون سا واقعہ ہوا؟ جی 27 رجب المرجب جو ہے عید کے دنوں کے علاوہ باقی جو دن ہیں ان میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، کبھی بھی منع نہیں ہے، 27 رجب کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کا معجزہ واقعہ معراج پیش آیا تھا 27 رجب المرجب کو، انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیل سے کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب کا انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے پیسوں کے حوالے سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا معاملہ ہوگا، آپ اللہ کو یاد کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے۔ محمد اسلم صاحب میاں والی سے یہ ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں قرض دینا ہے اور غریب ہوں، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے یاد کریں کہ یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، اس کو 10,000 مرتبہ پڑھیں اور درود تنجینا 1,000 مرتبہ پڑھیں، اسی نیت سے کہ میرے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مسبب الاسباب، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ضیاء وان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ خواتین عام معاملہ ہو چکا ہے کہ بازاروں میں جاتی ہیں فیشن اور میک اپ اور بغیر پردے کے ساتھ، اور پھر غیر محرم جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں دکاندار ان سے ہنس کر باتیں کرتی ہیں، اس حوالے سے شریعت مطہرہ کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی میں یہی اس حوالے سے کہوں گا جو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، خواتین اسلام سے فرمایا کہ اے خواتین تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ دکھاتی پھرو، یعنی گھروں میں رہا جائے۔ خواتین کے لیے یہی ہے، عورت کا معنی یہی ہے چھپانے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے، جو جتنی عزت عظمت والی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے اتنا پردے میں رکھا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ مقدس ہے، غلاف ہے اس کے اوپر، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید اس کو غلاف میں ڈھانپا جاتا ہے۔ تو عورت کا معنی ہی یہی ہے، چھپی ہوئی چیز، چھپائی جانے والی چیز، اور حقیقت یہی ہے کہ عورت کی عزت، عفت اور تقدس جو ہے وہ 4 دیواری میں ہی محفوظ ہیں، اور غض بصر کا اگر بامر مجبوری کہیں جانا پڑتا ہے خواتین کو، تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے غض بصر یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، ہم مومنین کی ماؤں کے لیے کو بھی فرمایا گیا، اگرچہ وہ کائنات کی مقدس ترین خواتین ہیں، حقیقت میں یہ خواتین اسلام کے لیے ان کے ذریعے سے تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کبھی کسی مرد سے گھر میں وہ موجود ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی اور بچے بھی نہیں ہیں، مرد بھی گھر میں نہیں ہے، تو اب مجبوراً دروازے پہ جانا ہے، تو فرمایا گیا کہ ان سے نرم لہجے میں بات نہ کی جائے کہ جس کے دل میں مرض ہے اس کا دل کا مرض بڑھ جائے، تو پھر وہاں پر گھر میں بھی موجود ہوتے ہوئے غیر محرم سے اگر مجبوراً بات کرنی پڑ رہی ہے تو سخت لہجہ اپنایا جائے۔ تو پھر بازاروں میں کیا اس کا پھر کتنی زیادہ سختی ہوگی اس حوالے سے کہ بازار میں یوں بے پردہ جایا جائے اور ہنس کر باتیں کی جائیں، بالکل شریعت مطہرہ کے یہ خلاف ہے۔ ان کے علاوہ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی صدا سلامت رہیں، اور بیت صحبت کے بارے میں بتا دیں۔ ایک بیت طریقت ہے، آپ سلوک کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو کسی اللہ کے نیک ولی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں اور پھر کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھتے ہیں آپ، تو یہ بیت صحبت ہے۔ اسی طرح یعنی پیر تعلیم، پیر صحبت، پیر طریقت، تو بالکل اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے سچے ولی ہیں، جعلی عامل جعلی پیروں کی میں بات نہیں کر رہا، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ جو کامل اللہ کے ولی ہیں ان کی بیعت ہوں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ ان کے علاوہ بھی اگر اولیاء اللہ آپ کو ملتے ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ پیر صحبت ہوں گے اور یہ بیعت صحبت ہو جائے گی ان کی اگر آپ بیعت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے غلام مرتضیٰ صاحب نے 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے پوچھا، اس میں ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی کیا جائے، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی کیا جائے، کوئی خاص تخصیص نہیں ہے، کسی دن کی بھی تخصیص نہیں ہے، جب مرضی کریں۔ اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے،
وہ چھپا کر نہیں کہ یہیں پر کھایا جائے، یہیں وہ سب کو جو بھی آئے وہ لے کر بھی جا سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے۔ تو مختصراً یہی ہے کہ ایصال ثواب اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہاں اگر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کوئی اگر کسی اور نیت سے کر رہا ہے، غلط نیت سے کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نیتوں کے حال جاننے والا ہے۔ عسکری بی بی ہیں، یہ کہتی ہیں سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ اور سورہ پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ جی، سورہ اخلاص کے علاوہ دیگر صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے کہ ہمارے علی سر، انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں بہت ڈر لگتا ہے اور چکر وغیرہ آتے ہیں۔ جی، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کیا کیجئے۔ اس کے علاوہ یا سلامو پڑھیں، صبح شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل 3 مرتبہ پڑھیں، اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک اور لسنر ہے کاروبار کے حوالے سے، انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے، کاروبار صحیح نہیں ہوتا، جواب نہیں ملتی، 3 نفلی روزے رکھیں اور نماز فجر کے بعد 10,000 مرتبہ یا رزاقو کی کثرت کریں، یہ پڑھیں۔ درود تنجینا بھی 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شام کے وقت پانی نہیں پینا چاہیے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی بالکل من گھڑت ہے، اپنی طرف سے لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، کہیں بھی منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس معاملے میں امت مسلمہ کی رہنمائی کر دیجیے۔ میں نے عرض کر دیا۔ ظفر اقبال گجر صاحب ہے فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم، نائس پروگرام۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ محمد شیر صاحب ہے، کہتے ہیں لقمان صاحب آپ کو پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، روز رات میں ریپیٹ میں ہم سنتے ہیں، رات کو غالباً 1 بجے ریپیٹ میں انہوں نے غالب سنتے ہیں، شکریہ آپ کا۔ ظفر اقبال صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی جہاں شادی ہوئی ہے تو ان کے ہسبینڈ اپنی بہنوں کے پیچھے لگ کر میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے۔ وظیفہ یہی ہے، اپنی بیٹی سے کہیے کہ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اور درود پاک کی کثرت، یہ عام معمول، خاص طور پر یا ودود یا رؤوف یا رحیم، یہ 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، سبھی کھائیں پئیں، انشاءاللہ آپس میں محبت ہوگی۔ اور یا ودود، اس کو کثرت سے پڑھتی رہیں، یا ودود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد اقبال ہیں ضلع حافظ آباد سے، انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا معاملہ کہ کوئی بزرگ ہیں 60 65 70 سال کے، تندور پہ وہ کام کرتے ہیں، روٹیاں وغیرہ لگاتے ہیں، تو اکثر وہ روٹیاں جلا دیتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے تو وہ بات نہیں سنتے، تو اس حوالے سے وہ لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتا دیں، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جی آپ ان سے محبت کے ساتھ بات کیجئے، یا ان کے ساتھ جو ان کے دیگر کولیگز ہیں، کام کرنے والے ہیں، لوگ ہیں، انہیں محبت سے کہیے کہ انہیں پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ بزرگ ہیں تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو آپ بات کیجئے۔ اور دوسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نظر یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے روٹیاں جل جاتی ہوں، تو اس میں یہی ہے کہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کی عمر جو ہے اس کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے ان سے بات کی جائے۔ آپ کی بات نہیں سنتے، جن کی وہ بات مان لیتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ادب احترام کے ساتھ ان سے بات کریں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا رمضان صاحب ہیں ضلع جنگ سے، انہوں نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد اشرف صاحب ہیں، اللہ کے ولی کے بارے میں کہتے ہیں بتا دیں جن سے ہم مل سکیں۔ جی اس کے حوالے سے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہوں، ان کا سلسلہ طریقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو، باشرہ ہوں، شریعت کی معاملات کی پیروی کرنے والے ہوں، مخالفت کرنے والے نہ ہوں، عالم دین ہوں، یا کم از کم اتنا علم دین رکھتے ہوں کہ اپنے مریدین کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر مسائل جو ہیں کتابوں سے دیکھ کر سمجھا سکتے ہوں، بتا سکتے ہوں۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس، ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، نورانی صورتیں ہوتی ہیں، نورانی سیرت ہوتی ہے، تو ایسے جو بھی اللہ کے نیک بندے ملیں آپ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، جو کامل اکمل ہوں، جن سے آپ کو فیض حاصل ہو، یعنی آپ کے دل میں تبدیلی پیدا ہو جائے، خود بخود دل آپ کا اللہ کے خوف کی طرف مائل ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، عبادات، معاملات، اخلاقیات آپ خود بخود آپ کا دل کہے کہ مجھے یہ اپنانے چاہیے، ایسے اللہ کے نیک بندوں کے پاس آپ ضرور بیٹھیں۔ سلیمہ بی بی ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی کا خواب آتا ہے،
اس خواب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دانت گر جاتے ہیں اور پھر جانور جو ہیں وہ انہیں مارتے ہیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا، کوئی ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صدقہ خیرات اپنی بیٹی سے کہیں کہ کریں وہ، اور عبادت کریں، استغفار کی بھی کثرت کریں اور نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا